آج ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کی، جو ایکس پرائم منسٹر تھے پاکستان کے۔ سنا ہے کہ ان کی ایک آنکھ کی روشنی لگ بھگ 85% چلی گئی ہے، اور ان کو جو علاج ملنا چاہیے تھا وہ علاج ان کو نہیں مل پا رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی نے پاکستان کی فوج کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اگر وہ چاہے تو آج ڈیل کر لے اور باہر جا سکتا ہے، ساری فیسلٹیز مل سکتی ہیں، لیکن اس بندے نے ڈیل نہیں کری۔ افسوس ہوتا ہے پاکستانی قوم پہ کہ ان کا ایک ایماندار نیتا بند ہے اور وہ لوگ سو رہے ہیں۔ اگر پبلک چاہے تو آج وہ چھوٹ سکتے ہیں، سڑکوں پر آ جائیں اور ان کو جو بھی قانونی طریقہ ہے لڑنے کا، وہ سب طریقے سے سب سڑک پر آ جائیں، آندولن کریں اور اپنا جو ہے سب سڑک جام کر دیں، اور تاکہ ان کو چھڑا سکے۔ لیکن نہیں، پاکستانی قوم سو رہی ہے۔ وہ پاکستانی قوم کے پیچھے جیل کاٹ رہا ہے، 2023 سے شاید لگ بھگ بند ہے، وہ لگ بھگ 3 سال ہو گئے ان کو بند ہوئے ہوئے، لیکن افسوس پاکستان قوم سو رہی ہے۔ آپ سے نہیں، پاکستان میں سب سے پہلے فوج نے، وہاں کی آرمی نے، جناح صاحب کو علاج نہیں ملا اور پیٹرول ختم ہو گیا، یہ پتہ ہوگا سب پاکستانی کو پتہ ہے، اور صحیح علاج نہیں مل پایا۔ پھر ان کی جناح فاطمہ، ان کو الیکشن ہروایا اور ان کی بھی سیاست ختم کری۔ اس کے بعد وہاں کے پرائم منسٹر نے ان کو بھی گولی لگی، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، لیاقت علی خان، ان کو بھی گولی لگی، اور جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا تو جب ان کے کپڑے دیکھے گئے تو پھٹے ہوئے بنیان پہنے ہوئے تھے بیچارے وہ۔ تو ایسے ایسے ایماندار آدمی کا حشر وہاں کی آرمی نے یہ کیا۔ اس کے بعد بھٹو کو پھانسی دی گئی، تب بھی قوم چپ رہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جیسے ایران میں کرانتی ہوئی تھی، ایسی ریوولٹ جب تک نہیں ہوگا پاکستان میں، جب تک یہی رہیں گے سب لوگ وہاں پر آرمی کے قبضے میں رہیں گے، غلام بنے رہیں گے، جب تک آرمی کا دخل بند نہیں ہوگا سیاست میں، جب تک پاکستان کے حالات کبھی نہیں سدھریں گے۔ اور رہی بات عمران خان کی، تو وہ جب چاہے ڈیل کر کے جا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تو ان کی ایک آنکھ کی روشنی گئی ہے، کسی دن خبر آ جائے گی کہ ان کی جیل میں موت ہو گئی، جیسے مصر میں محمد مرسی کی موت ہوئی تھی۔ وہاں کی فوجی حکومت نے انہیں طریقے سے، ترکیب سے مار دیا تھا، اور وہ وہاں کا بھی آندولن ختم ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، زیادہ تر مسلم ممالک کی، خالی پاکستان کا خیال نہیں ہے، زیادہ تر مسلم ممالک کی حکومت زیادہ تر ہے، اور جہاں صحیح حکومت ہے وہاں پہ امریکہ، اسرائیل اور سب لوگ وہاں کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، جیسے لیبیا کی گرا دی، صدام حسین کی گرا دی، اب ایران کا نمبر لگا رکھا ہے، کسی طرح اس کو بھی ختم کر دیں۔ تو جو ان کی نہیں مانے گا اس کی گرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری قوم کی یہ کہ کبھی بھی ہماری قوم نے اس لیے آندولن نہیں کیا کہ ہم جو ہے شرع کے حساب سے رہیں گے، ہمارا تو قانون قرآن ہے، ہمیں اسی کے حساب سے چلنا ہے۔ کسی بھی مسلم ممالک میں آج تک یہ آندولن نہیں ہوا۔ پبلک کی بھی غلطی ہے، پبلک انڈیویجول آدمی کے پیچھے بھاگتی ہے، کبھی یہ نہیں سوچتی کہ ہمارا جو قانون ہے وہ قرآن ہے، اور جو شریعت ہے اسی کے حساب سے ہمارے فیصلے ہونے چاہیے اور وہی لاگو ہونا چاہیے۔ کیوں لاگو نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے لاگو نہیں ہوتا کہ پاکستان کے جتنے بھی آرمی کے جنرل ہیں، زیادہ تر سب کی باہر ملکوں میں دولت ہے، پراپرٹیز ہے، تو شریعت میں تو یہ سوال اٹھے گا کہ بھائی کہاں سے آئی کہاں گئی، تو جواب دینا پڑ جائے گا اگر شریعت لاگو ہو گئی تو۔ لیکن اسی لیے لاگو نہیں کرتے ہو تاکہ ہمیں کوئی سوال جواب نہیں دینا پڑے۔ اپنے حساب سے قانون بنا رکھا ہے، زبردستی کی گورنمنٹ بنا رکھی ہے پاکستان میں، جو ہارے ہوئے لوگ ہیں انہیں جتوا کے زبردستی انہیں کی حکومت چل رہی ہے، جو جیتا ہوا تھا اسے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ کمال ہے بھائی۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے پاکستان کا حشر۔ اور اسی وجہ سے پاکستان بنگلہ دیش الگ ہوا تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے ظلم کیے تھے، اور اسی طریقے کا ظلم آرمی بلوچستان میں بھی کر رہی ہے۔
وہ بھی دن دور نہیں جس دن بلوچستان الگ ہو جائے گا، یہی ان کا رویہ رہا تو۔ اور یہ سب لوگ تو باہر یورپ بھاگ جائیں گے، جتنے بھی جنرل پنرل ہیں اپنا، اور پبلک کو بھگتنا پڑے گا، وہ بھگت رہی ہے پبلک۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، جاگ جائے قوم اور ملٹری حکومت کو ہٹائے اور وہاں پر جو قانون کا راج ہے وہ والا لے کر آئے، جو آپ کا سویدھان ہے وہاں کا، جو آپ کا آئین ہے اسی حساب سے حکومت چلنی چاہیے۔ اور یہ سب ملٹری کو کام ہے بیرک میں رہنے کا، بس ملٹری کا کام ہوتا ہے بارڈر پہ لڑنے کا، یہ نہیں ہوتا ہے سیاست میں بھی گھسے ہوئے۔ ایسی آرمی ہم نے پہلی بار سنا ہے کہ صابن بھی بنا رہی ہے، وہ آٹا دال بھی بیچ رہی ہے، اور بھی چھوڑے فیکٹری ہیں، تمام فیکٹری جو ہیں زیادہ تر پاکستان کی آرمی کے ہاتھ میں ہیں، وہی کام کر رہی ہے۔ ارے بھائی تمہارا کام، کسی بھی آرمی کا کام کیا بزنس کرنا ہوتا ہے؟ وہ تو بزنس میں بھی انوالو ہے، ایسا تو کہیں ہم نے دیکھا نہیں دنیا میں کہ کوئی بھی آرمی بزنس میں انوالو ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی آرمی بزنس میں بھی انوالو ہے، کمال ہے بھائی۔